اس پراسرار کہانی کا نام ہے پراسرار آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹاک کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس کہانی کی طرف۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے خاندان بھر میں سب کا لاڈلا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ مجھے شروع سے باہر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور میرے اس شوق کو میرے ماں باپ بھی جانتے تھے۔ انٹر کے امتحان کے بعد میں نے جرمنی جانے کی ضد کی۔ مجھے بزنس اینڈ مینجمنٹ میں دلچسپی تھی۔ میرے والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بزنس بڑھ کر میں ان کا بزنس سنبھالوں۔ میری والدہ مجھے اکیلے بھیجنے پر کبھی راضی نہ تھی۔ ایک دن بھی میرے بغیر گزارا ان کے لیے ناممکن تھا، اور اس بار بھی انہوں نے خوب مخالفت کی، لیکن میری ضدی طبیعت کے باعث وہ جلد ہار مان گئی اور روتے ہوئے مجھے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ جرمنی کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی میں نے اس کی فضا میں گہری سانس بھری۔ وہاں کی جسما یونیورسٹی میں میرا آرام سے داخلہ ہو گیا۔ میں نے یونیورسٹی کے قریب ہی ایک اپارٹمنٹ خرید لیا، جس میں میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی رہتا تھا۔ میرے 4 سال خوشگوار گزرے۔ میں ہمیشہ سے ہی رات کا باشندہ رہا تھا۔ مجھے راتیں جاگ کر گزارنے کی عادت تھی، اور دوسری عادت تھی سوچنے کی۔ راتوں کو میں لمبی سیر کے لیے نکل جایا کرتا۔ مجھے شروع سے ہی ڈراؤنی فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ مجھے بڑی سے بڑی ڈراؤنی مووی دیکھ کر ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرا روم میٹ رات ہوتے ہی 9 یا 10 بجے سو جایا کرتا، اور میں جو پوری رات جاگنے کا پلان بنایا کرتا تھا وہ فیل ہو کر رہ جاتا۔ وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی تھا۔ جس کسی دن میں ہارر مووی لگاتا تھا تو بمشکل تھوڑی سی مووی دیکھ کر وہ ڈر کر بستر میں چھپ جاتا، پھر ساری رات ڈر ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ لو پوچھو اب بھلا اتنا بھی کیا ڈرنا؟ پھر یہی ہونے لگا کہ میں اس کے سونے کے خیال سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل جایا کرتا۔ جرمنی میں رات کے 2 بجے تک بھی شہر روشنیوں میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ پھر میں لمبی سیروں کو نکل جاتا۔ مجھے کبھی بھی سنسان سڑکوں یا گلیوں سے ڈر نہیں لگا، لیکن میرا یہ خیال اس دن غلط ثابت ہو گیا۔ ہوا یوں کہ وہ سردیوں کی ایک سرد اور ڈراؤنی رات تھی۔ اس دن شاید بدھ کا دن تھا۔ اس دن بھی شام کو میں اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک پارک میں آ گیا۔ وہاں پر ارد گرد پولیس کا پہرا لگا تھا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، اس لیے میں توجہ دیا بغیر اندر آ گیا۔ یہ ایک خاموش رات تھی، حالانکہ یہ ہفتے کی رات تھی، اور ویکینڈ پہ ایسی خاموشی بڑی تعجب کی بات تھی۔ سڑک پہ بھی اکا دکا گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ دکانیں بھی تقریباً بند ہو چکی تھی، یہاں تک کہ فٹ پاتھ اور پارک میں بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی سوچتے ہوئے سگریٹ کے کش لگاتا چلتا رہا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ پارک بالکل خالی ہو چکا ہے تو میں نے بھی واپس اپارٹمنٹ جانے والی گلی کی طرف رخ موڑ لیا۔ اور یہ بالکل اچانک اور پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس کو محسوس کیا کہ گلی کے بالکل آخر پہ وہ ایک ڈانسر کا عکس تھا۔ اس کا ڈانس ہو بہو والٹز کی طرح تھا۔ یہ جرمنی اور آسٹریلیا کا ایک روایتی رقص ہے جس میں پاؤں گولائی میں گھومتے ہوئے فرش کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، لیکن اس کا ڈانس کچھ مختلف اور عجیب سا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ رہنے کی بجائے ایک ایک اسٹیپ میں گھومتا ہوا آگے کو بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ڈانس واکنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ رقص کرتا ہوا میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اس کی چال میں ہلکی لڑکڑاہٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اس نے شراب پی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، جو تنہائی میں خود کے لیے تفریح کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ نزدیک آیا، میں اپنی جگہ سے ہٹ کر سڑک کنارے چلا گیا تاکہ اسے زیادہ جگہ مل سکے اور وہ آگے گزر سکے۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے، میں حیران رہ گیا کہ وہ کتنی مہارت سے ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی ایک ایک چال بہت خوبصورت تھی۔ میں محیط سے اسے پلک جھپائے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا دبلا ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے پرانا سا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اب وہ اتنا قریب آ گیا
کہ میں روشنی میں اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ کچھ عجیب تھی، بہت بڑی بڑی کالی آنکھیں، کچھ عجیب سی ویرانی لیے، اور اس نے اپنا سر تھوڑا سا پیچھے کی طرف موڑا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے دوسری بڑی حیرانی کی بات تھی کہ کیسے وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے سامنے کی طرف آ رہا تھا۔ شاید اسے جگہ کا اندازہ تھا یا وہ پہلے یہاں آتا رہتا ہوگا، لیکن میں نے کبھی اس کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ میں باقاعدگی سے یہاں آتا تھا، اگر ہوتا تو مجھے ضرور نظر آتا۔ اس کے منہ پہ ایک جوکر کی طرح مصنوعی دردناک مسکراہٹ بنائی گئی تھی۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے نزدیک آتا۔ میں نے اپنے قدم خالی گلی کی طرف موڑے تاکہ واپس جا سکوں، اور جیسے ہی میں دوسری سائیڈ پہ پہنچا، میں نے ایک لمحے کے لیے واپس مڑ کر دیکھا تو میں اپنی جگہ پہ جم کر رہ گیا۔ وہ آدمی رقص کرنا چھوڑ چکا تھا اور اب بالکل میرے برابر دوسری سائیڈ پہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا تھا۔ اس کا رخ میری جانب تھا، لیکن چہرہ ہنوز آسمان کی جانب تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ویسی ہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس صورتحال پہ مکمل طور پر بے سکون تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ چلنا شروع کر دیا، لیکن میری نظر اسی پہ تھی۔ وہ وہیں پہ رکا تھا، ساکت تھا، ایک ہی پاؤں پہ، مسکراتا ہوا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف چہرہ موڑ لیا اور سامنے سڑک والی گلی کو دیکھا جو بالکل سنسان تھی۔ ہنوز بے چینی میرے اندر بھری تھی۔ میں نے دوبارہ چہرہ موڑ لیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ ابھی تک کھڑا ہے یا پھر چلا گیا ہے۔ اسے نہ پا کر ایک لمحے کے لیے میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر میں نے اسے دیکھا۔ وہ سڑک کراس کر چکا تھا اور تھوڑا سا نیچے جھکا ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کچھ فاصلے اور کچھ اندھیرے کی وجہ سے میں اندازہ نہیں لگا پایا، لیکن وہ اب بھی میری طرف ہی رخ کیے ہوئے تھا۔ مجھے دیکھ کر شاک لگا کہ میں نے صرف 10 سیکنڈ کے لیے اس پر سے نظریں ہٹائی تھی اور وہ سڑک کراس کر چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت تیزی سے بڑھا تھا۔ میں صدمے کی حالت میں وہیں کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ ہوا جو غیر متوقع تھا۔ اس نے تیزی سے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑے بڑے پاؤں کی انگلیوں پہ چلتے ہوئے قدم اٹھائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت اس کے قدموں کی رفتار کو دیکھ کر بظاہر تو مجھے اپنے بیگ میں سے مرچوں کا اسپرے یا پھر فون نکال لینا چاہیے تھا تاکہ پولیس کو فون کر سکوں، لیکن میرا جسم اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے نزدیک آتا جا رہا تھا، میری ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا اور پھر وہ رک گیا۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بنائی گئی مصنوعی مسکراہٹ ابھی بھی پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ بھی ہنوز آسمان کی جانب تھا۔ اسی وقت میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ چیز مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ لیکن جو میرے منہ سے نکلا وہ غیر متوقع تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا۔ اس وقت مجھے اپنی ہی آواز سے پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا، جس نے مجھے مزید خوف زدہ کر دیا، لیکن اس نے کسی بھی بات پہ کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا بنا کسی حرکت کے، مسکراہٹ لیے۔ میرے جسم پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے واپس مڑ گیا اور اپنا تھوڑی دیر پہلے والا رقص پھر سے شروع کر دیا، جس کے ساتھ ساتھ وہ قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا، اور بالکل پہلے جیسے میں نے اس کی طرف سے رخ نہیں موڑا۔ میں اسے واپس جاتا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اتنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ نظر نہ آ سکا، لیکن ہلکا سا عکس واضح تھا۔ اور پھر مجھے کچھ محسوس ہوا کہ وہ اب رقص نہیں کر رہا، نہ ہی وہ چل رہا تھا۔ وہ دوسری طرف رخ کیے بالکل جامد کھڑا تھا۔ میں نے خوف کی صورت میں اس کے عکس کو دیکھا جو اب بڑا ہو رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے واپس میری جانب پھر قدم موڑ لیے تھے۔ وہ پھر سے میری طرف آ رہا تھا اور اس بار وہ بھاگ رہا تھا۔ میں نے خوف کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں ایک بہتر روشنی والی سڑک پہ آ گیا جہاں ہلکی ہلکی ٹریفک بھی تھی۔ وہاں آ کر میں گھٹنوں کے بل جھکا
اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ گھر جانے کے باقی راستے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا۔ بار بار اس کی وہ پھیلی خوفناک مسکراہٹ مجھے نظر آتی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور واش روم جا کر منہ اچھی طرح دھویا اور کمرے میں آ گیا۔ احمد کمبل میں دبکا پرسکون سویا ہوا تھا۔ میں نے پھر سے آج کا واقعہ ذہن میں تازہ کیا۔ کتنا عجیب تھا یہ سب۔ وہ انسان جو ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر بھی کبھی نہیں ڈرتا تھا، ایک انسان کو دیکھ کر کس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اس سوچ نے مجھے خود پہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ میں کھل کر ہنسا۔ مجھے اپنی بیوقوفی پہ خوب ہنسی آئی کہ کیا ضرورت تھی ایسے بھاگنے کی، ایک انسان ہی تو تھا وہ، اور شاید مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ جان بوجھ کر ڈرا رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، بہت دلچسپ تھا۔ اس وقت میرے دل میں آئی کہ میں اس انسان کو دوبارہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے جب دل سے خوف غائب ہوا تو ہمت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ انہی سوچوں میں آ کر بیڈ پر سو گیا، لیکن اپنی اس بیوقوفی کا ذکر میں احمد سے ضرور کرنے والا تھا۔ کچھ دنوں تک میں یہ بات بھول چکا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مزاح ہنگاموں میں بالکل بے نیاز ہو چکا تھا۔ آج جب میں دوبارہ واک کرنے کی غرض سے اسی پارک میں آیا تو اچانک ہی وہ آدمی میرے ذہن کے منظر پر لہرایا۔ نامحسوس طور پر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اطراف میں نظریں دوڑائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ میں اسی خالی سڑک پر گیا جہاں وہ مجھے ملا تھا، لیکن آج بھی وہ نہیں تھا۔ اسی طرح روز میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا۔ آج میرے یونیورسٹی کے کچھ دوستوں نے کلب جانے کا پلان بنایا اور مجھے بھی شامل کر لیا۔ میں اکثر ان کے ساتھ کلب جاتا رہتا تھا۔ سنڈے نائٹ تھی، اس لیے ڈیرک اور مارک نے مجھے اپارٹمنٹ سے پک کر لیا۔ اس وقت ہم لوگ کلب میں موجود تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا کلب تھا۔ ہر طرح کے لڑکے اور لڑکیاں وہاں موجود تھے۔ کوئی باہوں میں باہیں ڈالے رقص کر رہے تھے۔ ڈیرک اور مارک بھی جا کر ڈرنک کرنے لگے۔ میں کاؤنٹر پر آ کے ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک ڈرنک اٹھا کر گلاس میں انڈیل کر میں پینے لگا۔ روشنیاں بکھیرتا یہ ماحول ایک مدہوشی سی ہر طرف طاری کر رہا تھا۔ میں وہاں ارد گرد پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ڈیرک اور مارک بھی فل نشے میں اب ڈانس فلور پہ مگن تھے کہ اچانک میری نظر انٹرنس کی طرف بڑھی، اور جو میں نے دیکھا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ دروازے کے بالکل وسط میں وہ کھڑا تھا، وہی اس دن والا آدمی، وہی پھیلی مسکراہٹ، لیکن آج کچھ مختلف تھا، اور مختلف تھیں اس کی نظریں۔ آج وہ آسمان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نظروں کا مرکز میں تھا۔ وہ بالکل جام کھڑا میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ عجیب پراسراریت تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جس آدمی کو میں بار بار تلاش رہا تھا آج وہ میرے سامنے تھا، لیکن میری نظروں میں نظریں جمائے۔ پہل مجھے لگا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، مجھے شراب کا اثر ہو گیا ہے، یا میں نے اس شخص کو اتنا خود پر سوار کر لیا ہے کہ وہ مجھے حقیقت میں نظر آنے لگا ہے۔ میں نے 2-3 بار آنکھیں ملی، لیکن آج مجھے ڈر نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اسی خیال میں چھلانگ مار کر اسٹول سے اترا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس دن میں اور آج کے دن میں فرق یہ تھا کہ اس دن وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور آج میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی جانب آتے ہوئے میری ٹکر وہاں سے گزرتے ڈرنک سرو کرتے ویٹر سے ہو گئی، جس کے نتیجے میں ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر جا گری۔ ڈرنک میری شرٹ کو خراب کرتی چلی گئی۔ میں نے کچھ تیش کے عالم میں اس ویٹر کو دیکھا جو ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا اور واپس جھٹکے سے دروازے کی سمت دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ ڈیم اٹ! میں نے غصے سے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ پھر میں دروازے سے بھاگ کر باہر نکلا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک اس کا نام و شان نہیں تھا۔ کچھ جھنجھلاہٹ اور برے موڈ کے ساتھ میں واپس اکیلا ہی اپارٹمنٹ چلا گیا۔ یہ اگلی رات کی بات ہے جب میں کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ ختم کی اور جو ہی میں پردے برابر کرنے لگا
میری نظر ٹھہر گئی۔ میں تقریباً 11ویں فلور پہ تھا۔ وہاں سے نیچے پارک کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وہی آدمی تھا، 100% وہی تھا جو سڑک کنارے کھڑا میری جانب نظریں اٹھائے اوپر دیکھ رہا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ آج پہلی بار اس سے مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی۔ نہ جانے یہ کون تھا جو یوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس وقت اگر میں اس کے پاس جاتا بھی تو وہ پھر سے غائب ہو جاتا۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، وہ بھی وہیں کھڑا رہا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مجھ سے ٹکرایا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ اندھیرے میں وہ ایک عکس واضح تھا، لیکن اس کی چمکتی پراسرار آنکھیں اور پھیلی مسکراہٹ نے مجھے واقعی خوفزدہ ضرور کر دیا تھا۔ میں نے پردے برابر کر دیے اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال میرے دل و دماغ پہ حاوی ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے پھر سے جا کر پردے ہٹائے تو نیچے کوئی نہیں تھا۔ میں نے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا اور کھڑکی بند کر دی، اور پھر روز ایسے ہونے لگا۔ وہ روز وہاں موجود ہوتا، میری طرف دیکھتا ہوا، مسکراتا ہوا، کبھی رقص کرتا ہوا، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہیں اب صرف میری جانب ہوتی تھی۔ میرے اندر ایک وحشت طاری ہو چکی تھی۔ آج موسم بھی خراب تھا۔ تیز ہواؤں اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے شہر کا حال درہم برہم تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، وہ آج بھی وہی تھا۔ میں خود کو اس کو دیکھنے سے روک نہ پاتا تھا۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد پردے برابر کر دیے۔ میں کھڑکی سے ہٹا تو دروازہ بج اٹھا۔ خوف سے میں نے ڈر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کپ کپاتے جسم کے ساتھ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی میری طرف پیٹھ تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ ان سب میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا جہاں وہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا تھا۔ میں اس حد تک ٹینس ہو چکا تھا کہ آنکھوں دیکھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اب بھی میں کچھ جنجلاہٹ میں ڈوبا تھا کہ رات کے 2 بجے کون آ گیا ہے۔ میری آواز سن کر وہ آہستگی سے پلٹا، جس سے اس کے چہرے کا ایک رخ واضح ہوا اور اس کی پھیلی ہوئی مسکراہٹ کا بھی ایک کونا نظر آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب وہ پوری طرح میری طرف مڑ چکا تھا، ایک ہی پاؤں پہ گھومتا ہوا۔ میں اپنے قدموں پہ لڑکھڑایا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 5 منٹ پہلے وہ نیچے تھا اور 11ویں فلور تک آنے کے لیے لفٹ سے بھی تقریباً 10 منٹ لگتے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی اوپر؟ ناممکن۔ میں اڑے رنگوں اور فقط تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہ میں۔ ہوش میں آتے ہی میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا اور لاک لگا دیا۔ میں بے حد ڈر چکا تھا، یہ سب بہت خطرناک تھا۔ میں اڑے ہوئے حواسوں سے کھڑکی کی طرف بھاگا تو وہ رقص کرتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائے مسکراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لے رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ میرے حواس بالکل جواب دے چکے تھے۔ آج یہ جو کچھ ہوا تھا بہت خطرناک تھا۔ میری راتیں تو پہلے بھی جاگ کر گزرتی تھی، اب خوف میں گزرنے لگی۔ میں نیند میں تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب بیٹھا ہے۔ مجھے کسی کے کھردرے ہاتھوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں آنکھیں کھولنے سے قاصر تھا۔ کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی بالوں میں، جیسے کوئی بالوں کی جڑوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بعد مجھے اپنے دل کے مقام پہ کسی تیز چیز کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ درد ناقابل برداشت تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا ہو۔ میں تکلیف محسوس کرنے کے باوجود بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ I know you are awake، کسی کی سرگوشی میرے کانوں میں سنائی دی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سامنے والی دیوار پہ خون سے کچھ لکھ رہا ہے۔ مجھے ساتھ میں ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی، It's your turn, you are next now۔ یہ کیا کہا جا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور جھٹکے سے اٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، احمد اپنے بیڈ پر سویا تھا۔ میں نے دیوار کو دیکھا، وہ خالی تھی، کوئی خون نہیں تھا۔ میں نے سینے پہ ہاتھ لگایا، سب ٹھیک تھا، وہ صرف ایک خواب تھا۔ لیکن میں ڈر گیا، بہت ڈر گیا۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔
अगले दिन मैंने अहमद को जाने के मुतालिक बताया तो इसने मुझे समझाया कि पेपर्स को 2 हफ्ते रह गए हैं, तो इसलिए मैं डिग्री लेकर जाऊं। मैंने बेतहाशा सोचा और फिर अपना इरादा तर्क करके पेपर्स तक रुकने का फैसला किया। इस दिन के बाद से वो आदमी मुझे नजर न आया। मेरे पेपर सुकून से गुजर गए। 2 दिन बाद मैंने वापस जाना था, इसलिए मैं पार्क में आ गया। काफ़ी अरसे से मैंने पार्क आना तर्क किया हुआ था। आज इतने दिनों बाद मैं रिलैक्स फील कर रहा था। चलता चलता मैं पार्क के किनारे पहुंच गया तो मैंने वहां लोगों का हजूम देखा और पुलिस के सायरन सुनकर मैं इस जगह आ गया। ऐसा लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। मैं हजूम के करीब गया तो लोग एक लाश के गिर्द खड़े चहमगोइयां कर रहे थे। मैं हजूम को चीरता हुआ आगे आया तो कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। आंखों की पुतलियां साख्त हो गई। जो देखा वो दिल मानने से इनकारी था। ये वही शख्स था, वही डांसर। इस वक्त वो रोड पे खून में भरा साख्त था। इसके दिल के मकाम पे गहरा सुराख था जहां से दिल निकाल लिया गया था और बाल सर से गायब थे। सर भी खून से भरा हुआ था, जैसे बाल खींच खींच कर उतारे गए हो। इसके जिस्म पे भी कहीं कट के निशान थे। इसकी हालत देखकर मुझे अपना वही कुछ दिन पहले वाला ख्वाब याद आया जिसमें मुझे भी दिल के मकाम पे तकलीफ और बालों का उधेड़ना महसूस हुआ था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके चेहरे पे आज भी वही दर्दनाक फैली हुई मुस्कुराहट थी और इसकी आंखें आज भी मुझ पे टिकी थी। वहां पे लोगों की सरगोशियां सुनकर ऐसा लगा जैसे वो इसे जानते हो। मैंने एक आदमी से इसके मुतालिक पूछा तो इसने बताया कि यह पागल आदमी था जो सामने वाली बिल्डिंग में अकेला रहता था। किसी ने इसके बीवी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करके इनके दिल निकाल लिए थे, जिसके बाद से इसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा और यह पागल होता गया। यह अक्सर यहाँ पर रक्स करता हुआ पाया जाता था और लोगों को डराता भी था, लेकिन लोग इसके आदी हो गए थे। कल रात इसने खुद की जान ले ली। पहले अपने बाल उखेड़े और फिर खंजर से अपने दिल को निकाल लिया। वो आदमी अफसोस से सब कुछ कहता जा रहा था। जैसे जैसे वो बताता जा रहा था मेरे कदमों से जान निकलती जा रही थी। मैंने फिर से इसकी खुली आंखों में देखा जो मुझ पे ही टिकी थी। आज मुझे ऐसा लगा था जैसे वो शायद आसमान पे निगाहें टिकाए खुदा से अपनी फैमिली की मौत की शिकायत करता होगा। मुझे एक लम्हे के लिए इसके लिए हमदर्दी महसूस हुई और फिर मुझे अपनी गर्दन पे कंधों के बिल्कुल पास वही सरगोशी सुनाई दी जो इन 2 हफ्तों में हर वक्त मेरे कानों में गूंजती थी। इट्स योर टर्न, यू आर नेक्स्ट नाउ। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ा हो। मेरे मसामों से पसीना फूट निकला। खौफ मेरे पूर में सराहियत कर गया। पुलिस ने इसकी लाश पर कपड़ा दिया और मैंने वहां से हटने से पहले आखिरी बार इसकी दर्दनाक मुस्कुराहट देखी। मैं भागते हुए वहां से निकलता चला गया। मैं अगले दिन ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। इस वाक़ये ने मुझ पर गहरा असर किया था। मैं काफ़ी हद तक डर गया था। रात को सोते हुए उठ जाता था। इसका चेहरा, इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे खौफजदा रखता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो आज भी मेरे पीछे है। आज भी मुझे महसूस होता था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो मुझे देखकर, मेरे पीछे खड़ा। और वो आखिरी सरगोशी जो मुझे सोने नहीं देती थी। लोग कहते हैं वो आदमी पागल था, लेकिन मैं जानता था वो पागल नहीं था, वो शराबी नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह अजीब था। और ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक वक्त था जिसके साए आज भी मेरे गिर्द लहरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आंखें, वो फैली मुस्कुराहट और वो सरगोशी फिर से मिलकर मेरी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पे ले जाएंगी। यहाँ पर यह कहानी ख़त्म होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया है? तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।